بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جوف کے بارے میں بات کی تھی کہ جوف کیا ہے، ان کی پروننسیشن کیسے کی جائے اور مشق کیسے کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی آسانی ہوئی ہوگی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تو آج ہم خیشوم کے بارے میں بات کریں گے۔ خیشوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ناک کے اندرونی حصے سے نکلنے والی آواز۔ ناک کا بانسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں خیشوم کا استعمال تجوید کے ایک خاص اصول غنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ غنہ ایک مخصوص صوتی اثر ہے جو ناک یعنی خیشوم سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کسی لفظ میں نون مشدد یا میم مشدد آتا ہے تو اس میں ہلکی سی گونج ہوتی ہے۔ یہی گونج غنہ کہلاتی ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر غنہ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو قرآن کی تلاوت میں غلطی ہو سکتی ہے اور الفاظ کی ادائیگی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تجوید کے بغیر قرآن ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ قرآن کی تلاوت میں دو خاص حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ خیشوم سے پڑھے جاتے ہیں۔ نون مشددہ جیسے انا، میم مشددہ جیسے ثم۔ جب بھی ان حروف پر شد آتا ہے تو انہیں غنہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ان کی آواز ناک سے نکلنی چاہیے۔ قرآن سے خیشوم کی درست مثالیں ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہاں انا میں نون مشدد ہے اور اسے خیشوم یعنی ناک سے پڑھا جائے گا۔ والنازعات غرقا، یہاں والنازعات میں نون مشدد ہے جس میں غنہ ہوگا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، مبینہ، مبینہ میں میم مشدد ہے جس میں غنہ کیا جائے گا۔ روزانہ سورہ الفاتحہ، سورہ الاخلاص اور سورہ القدر کی مشق کریں تاکہ آپ کے تلفظ میں نکھار آئے۔ تجوید سکھانے والے اساتذہ سے بھی رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ غلطیوں کو دور کر سکیں۔ اگر کوئی شخص خیشوم کو نظر انداز کر دے تو اس کی تلاوت میں یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ نون اور میم مشدد کے بغیر پڑھنا، جو قرآن کی تجوید میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ غنہ کے بغیر قرآن کی تلاوت بے جان محسوس ہوتی ہے۔ سننے والے پر بھی کم اثر پڑتا ہے کیونکہ غنہ قرآن کی آیات کو خوبصورت بناتا ہے۔ خیشوم قرآن کی تلاوت میں ایک اہم جزو ہے اگر ہم خیشوم سے صحیح طریقے سے نون مشدد اور میم مشدد ادا کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کے تلفظ میں بہتری دے اور قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔